بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم احسان ہے کہ ایک موقع ملا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں اور اللہ کا ذکر تھوڑی دیر بیٹھ کے کریں اور اپنے کو متوجہ کریں اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کی طرف، کہ اللہ کی رضا خوشنودی جو حاصل کرنی ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ جو چیز ہے یہ بار بار ضروری ہے۔ ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ یاد دہانی جو ہے یہ سب سے پہلے میرے اپنے لیے اور پھر باقی لوگوں کے لیے، کیونکہ انسان کی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ دنیا کے مشاغل میں، کاموں میں، فکروں میں رہ کے یہ چیز اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور بار بار اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ یہ یاد دلایا جائے کہ بھئی زندگی کا اصلی مقصد کیا ہے، اور پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی کہ میں اس زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہا ہوں اور اس کوشش میں کتنی کامیابی ہو رہی ہے۔ دنیا کے ہر شعبے میں یہی ہے، ہم لوگ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہر چیز اس میں ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ بھئی اتنا پروفٹ ہوگا، اتنے پیسے بنائیں گے، اور پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کام کرنے کے بعد کہ بھئی واقعی ہوا کہ نہیں ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کام بھی ہو رہا ہے اور فائدہ کچھ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح سے جو دین کی میں لگے ہوئے ہیں اور دین پہ چل رہے ہیں ان کو بھی ہم سب کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اپنے عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، کہ کتنا دین پہ عمل ہو رہا ہے اور کتنی کوتاہی ہے، اور اس کوتاہی کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے لیے بیٹھتے ہیں مل کے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں، اور اس کے لیے یہ حضرت کی کتاب اصلاحی مجالس میں سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ توبہ کا بیان چل رہا ہے پہلے سے، اور توبہ جو ہے وہ پہلا قدم ہے اس رستے کا، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی توبہ کی جب تک تکمیل نہیں ہوتی، توبہ مکمل صحیح صدق دل سے پوری طرح سے نہیں ہوتی، آگے کا رستہ نہیں کھلتا۔ تو یہ توبہ ہی کا بیان چل رہا ہے اور کافی تفصیل سے حضرت نے کہا ہے، اور ہم سب کو جو شبہات اور جو چیزیں توبہ کے بارے میں ہوتی ہیں ان پہ بات کی ہے، پہلے بھی ذکر آ چکا ہے۔ ذہن میں بار بار جو خدشات رہتے ہیں کہ بھئی توبہ تو کر لی، آئندہ کا کیا ہوگا، اس کا بھی حضرت نے کہا کہ بھئی اس کی فکر نہ کریں، اس کے لیے دعا کریں اور اپنی سی کوشش کریں۔ تو آگے بیان ہے شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبول توبہ کی علامت یہ ہے کہ اس گناہ کا نقشہ بالکل ذہن سے محو ہو جائے، پھر وہ یاد نہ آئے۔ یعنی حضرت یہ شیخ ابن عربی جو ہیں یہ بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں، اور ان کا قول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بھئی توبہ کے قبولیت کی علامت میں سے یہ کہ توبہ کو بالکل بھول جائے آدمی۔ تو یہ جو ہے نا یہ بات، یہ بھول جائے آدمی، یہ ہم لوگ اپنا جائزہ لیں تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہم نے یاد ہیں ابھی تک، ہم بھولے نہیں ہیں ان کو۔ اور پھر آگے لکھا ہے، عام کتب طریقت میں جمہور لکھتے ہیں کہ سالک کو لازم ہے ہمیشہ ہر وقت اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھے۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہو گئی، ایک شیخ یہ فرما رہے ہیں اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، گناہوں کو ہمیشہ اپنے وقت اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھے۔ تو اس کا کیا، اس کو کیسے وہ کیا جائے، اس میں سے صحیح چیز کیا ہے اور عمل کس چیز پہ کیا جائے؟ تو حضرت فرماتے ہیں وجہ تطبیق یہ ہے کہ محو ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا اثر خاص یعنی قلق طبعی نہ رہے، گو یاد بھی رہے اور قلق اعتقادی بھی رہے۔ پھر شیخ کا فرمانا کلیاً نہیں ہے بلکہ بعض طبائع کے اعتبار سے ہے
جن کے لیے قلق طبعی حاجب ہو جاتا ہے انشراح فی الطاعات کے۔ ابھی حضرت کی اردو ہے، حضرت ماشاءاللہ عالم ہے، تو تھوڑا سا یہ ہمارے سمجھنے کے لیے اس کو حضرت نے آسان فرمایا ہے۔ دو باتیں ہیں جو مختلف بزرگوں نے فرمائی ہیں، بظاہر ان دونوں باتوں میں تعرض یعنی پیراڈاکس یا اپوزٹ نظر آتے ہیں۔ حضرت والا نے ان دونوں باتوں میں تطبیق فرمائی ہے۔ ایک بات وہ جو شیخ اکبر یعنی حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی گئی ہے اس گناہ کا نقشہ دل سے بالکل مٹ جائے، پھر اس گناہ کا تصور، اس کا دھیان، اس کا خیال دل میں نہ آئے۔ ان کے نزدیک یہ توبہ کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ بظاہر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی تھی اگر وہ گناہ یاد رہے اور بار بار یاد آتا رہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا تو پھر وہ توبہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ بات تو شیخ اکبر نے فرمائی، لیکن جو باقی حضرات فرماتے ہیں وہ یہ کہ انسان کو اپنے گناہ ہر وقت پیش نظر رکھنے چاہیے، اور جب پیش نظر رکھے گا تو وہ گناہ یاد رہیں گے۔ بہرحال یہ حضرات فرماتے ہیں کہ گناہ کو یاد رکھو، اور شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ گناہ کو یاد رکھنا توبہ کے عدم قبولیت کی علامت ہے، لہٰذا ان دونوں باتوں میں تعرض ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر نے یہ جو فرمایا کہ گناہ کا نقشہ دل سے محو ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ یاد نہ رہے، بلکہ نقش محو ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے طبعی یعنی فطری طور پر دل میں جو رنج اور صدمہ تھا اور پریشانی تھی کہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے یہ گناہ کیوں کر لیا، جب سچے دل سے توبہ کر لی تو اب توبہ کے بعد اس صدمہ اور رنج کی شدت کم ہو جانی چاہیے۔ یہ قبول توبہ کی علامت ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ خود غیر اختیاری طور پر یاد رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہ جو حضرت نے اس کی تشریح کر دی تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھئی ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک رنج ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے کہ ہائے مجھ سے یہ کیوں ہو گیا، چاہے اس وقت گناہ کے وقت اس نے بڑی اس سے شوق ذوق سے اور ایک اس میں حالت میں گناہ کر لیا خود سے جانتے بوجھتے، لیکن ہر مسلمان مومن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا، اس پہ ایک رنج اور افسوس ہوتا ہے، وہ بار بار اس کو ایک کوڑن ہوتی ہے، ایک دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ہو گیا مجھ سے، اور وہ اس پہ پریشان بھی ہوتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ توبہ استغفار کر لی تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چیز چلی جانی چاہیے، اور یہی توبہ کی قبولیت کی علامت ہے کہ ایک دفعہ توبہ کر لی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اور آپ ہی معاف کرنے والے۔ تو پھر چاہے گناہ کا واقعہ یاد رہے لیکن یہ قبولیت کی وہ نہیں ہے، خلاف نہیں ہے۔ اور غیر اختیاری طور پر جو حضرت نے وہ کر لیا، استعمال کر لیا، تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بھئی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم بلانا چاہتے ہیں، تکلیف دہ اور صدمے والی باتیں جن کو ہم چاہتے ہیں، یا بعض ایسی امبیرسنگ چیزیں ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری میموری سے نکل جائیں، اور کوشش بھی کرتے ہیں نہیں نکلتی، ہمارے اختیاری میں نہیں ہے۔ تو پھر ایسی چیز جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس پر کیسے وہ ہو سکتا ہے کسی چیز کا دار و مدار؟ تو حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اختیاری طور پر یاد آ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن خود سوچنا گناہ کو یہ خطرناک ہے۔ حضرت آگے بھی فرمائیں گے کہ خود یہ سوچنا اور پھر اس سے لذت لینا کہ فلاں وقت میں نے یہ کام کیا تھا اور فلاں یہ کیا تھا، یہ منافی ہے توبہ کے، اور یہ نہ پھر آئندہ گناہ میں ملوث ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ نہیں، خود سے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر غیر اختیاری طور پہ یاد آ جائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر اس یاد کے ساتھ دل میں اس گناہ کی عقلی برائی بھی آتی ہے کہ مجھ سے یہ غلط کام ہوا تھا، میں عقلی طور پر اس کام کو برا سمجھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی مطمئن ہے کہ الحمدللہ
اب مجھے توبہ کی توفیق ہو گئی، اب میں اس گناہ سے نکل آیا اور اس گناہ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نکال دیا، تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ ہمارے حضرت بابا نجم احسن رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کے مجاز صحبت تھے اور شاعر بھی تھے اور صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، بڑے اچھے شعر کہتے تھے، اور شعر بھی پرانے شعراء یعنی میر اور درد کے اشعار کی طرح کہا کرتے تھے۔ ان کا ایک شعر ہے: دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ تو ہے اچھا، بہت اچھا شعر ہے، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میری گناہوں کی۔ یعنی یہ ایک جو شیطان ہوا کریٹ کر دیتا ہے دماغ میں کہ یہ اتنا بڑا گناہ کر لیا، گناہ کبیرہ کر دیا، اور وہ ہمت ہارنے کے لیے اور آدمی کو مایوس کرنے کے لیے کہتا ہے بھئی تم سے تو یہ ہو گیا، تو اب فلاں چیز بھی کر لو اور فلاں چیز بھی کر لو اور فلاں چیز بھی کر لو۔ اور یہ حربہ ہے شیطان کا، ایک گناہ کرا کے پھر دوسرے گناہ آسان کراتا ہے اس سے کہ اب تو تم نے تو کر لیا، اب دوسرے بھی کرو۔ تو بس توبہ کرتا رہے آدمی، یعنی یاد تو آ رہا ہے کہ فلاں گناہ کیا تھا اور دل میں اس گناہ کی برائی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آہوں کی دولت عطا فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے کی توفیق ہو گئی ہے، تو اب یہ گناہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لہٰذا یہ خیال آنا کہ مجھ سے گناہ و برا کام سرزد ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کی توفیق دے دی، اس لیے اب مجھے اطمینان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا جب میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھ سے مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اس پر اطمینان ہے۔ اور یہ کہ حضرت اللہ تعالیٰ جب معاف فرماتے ہیں گناہوں کو تو مٹھا دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو لکھ دیں کہ ان کا گناہ میں نے ختم کر دیا اور گناہ پھر اس میں رہے، اس کو نامہ اعمالی سے بالکل ہی مٹا دیتے ہیں کہ اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال پیش ہوگا تو جو گناہوں سے آدمی نے توبہ کر لی ہے ان کا ذکر بھی نہیں ہوگا نامہ اعمال میں۔ اور دوسرے حضرات جو فرماتے ہیں کہ گناہوں کو یاد رکھے، پیش نظر رکھے، تو اس گناہ کو یاد رکھنے کے 3 مقصد ہو سکتے ہیں، تو یہ تینوں کا الگ الگ حکم ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جیسے پہلے فرمایا، گناہ کو یاد رکھنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی لذت لینے کی خاطر اس کو یاد رکھے کہ فلاں وقت میں نے یہ گناہ کیا تھا، اس میں کیسا مزہ آیا تھا، اب اس مزے کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس گناہ کا تصور کر کے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے، یہ صورت بالکل ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور اس صورت میں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں لذت لینے کی خاطر دوبارہ اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے یہ صورت بہت خطرناک ہے، اس سے ہر حال میں پرہیز کرنا ضروری ہے۔ گناہوں کو یاد رکھنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو اس لیے یاد رکھے کہ میں نے فلاں گناہ کر لیا ہے، لیکن میری توبہ معلوم نہیں کہ قبول ہوئی یا نہیں، لہٰذا اب گناہوں کا وظیفہ کر رہا ہے کہ میں نے فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، اور یاد کر کے پریشان ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ان گناہوں کی معافی ہوگی یا نہیں۔ اس طرح گناہوں کو یاد کرنا گناہ تو نہیں، لیکن یہ صورت پسندیدہ اور مطلوب بھی نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کر لو، اور توبہ کی جو 3 شرائط ہیں، یعنی اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، اس گناہ پر نادم و شرمندہ ہونا، اور آئندہ کے لیے اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کر لینا، بس یہ 3 شرائط پوری کر لو اور صلاۃ توبہ کی 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کر لو اور معافی مانگ لو کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ ایک مرتبہ اچھی طرح جی بھر کے توبہ کر لو اور معافی مانگ لو۔ جب ایک مرتبہ یہ کام کر لیا تو اب اس گناہ کا وظیفہ مت کرو اور جان بوجھ کر اس کو یاد کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اس گناہ کو بھول جانے کی کوشش کرو۔ تو یہ ایک اصولی بات حضرت نے بتا دی کہ بھائی ایک دفعہ کر کے توبہ، ہمارے بس میں جتنی توبہ ہے وہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں اس کو، اور اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوگی جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے
کہ میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں، تو یقیناً قبول ہوگی۔ ہاں، اپنے اوپر ڈر لگا رہتا ہے کہ پھر سے نہ کر لوں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ضرور ضرور معاف فرمائیں گے۔ تو فرما رہے کہ بھئی ایک قدم میرے آتا ہے تو میں دو آتا ہوں، ایک بالش بڑھتا ہے تو ایک ہاتھ آتا ہوں، کوئی لپک کے آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں اس کے پاس، تو وہ تو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور پھر اس گناہ کے بارے میں یہ اندیشہ مت رکھو کہ معاف ہوا یا نہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا اور معاف کر دوں گا، تو اب خواہ شک و شبہات دل میں لانا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے شایان شان نہیں۔ اس لیے یہ شکوک و شبہات ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پر بے اعتمادی کا اظہار کرنا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس سے اللہ تعالیٰ پہ ایک وہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، گناہ کو یاد کرنے سے ایک حجاب آ جاتا ہے۔ گناہ کو وظیفہ بنانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک حجاب پیدا ہو جاتا ہے، اور شرم سی آنے لگتی ہے کہ میں نے تو یہ بھی کیا تھا، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، اب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جاؤں۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ اس لیے گناہ کو معافی مانگ کر اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے بار بار کہا جاتا ہے، بتاتے ہیں ہمارے بزرگ کہ بھئی ایک آدمی جا رہا ہے رستے میں، کیچڑ میں گر گیا۔ اب یہ کہ کیچڑ ہی میں گرا رہے گا اور ہائے ہائے کرتا رہے گا کہ مجھے تو کیچڑ لگ گئی اور میں تو گندا ہو گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا کرے گا وہ؟ جیسے زندگی میں کرتا ہے، اٹھے گا، صاف کرے گا، نئے کپڑے صاف دھو کے پہنے گا اور اپنا سفر پورا کرے گا، اور اس چکر میں نہیں پڑا رہے گا اور ہر وقت یہ نہیں کہتا رہے گا میں تو پہلے گر گیا تھا، میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے۔ تو ہو گئے تھے، اب صحیح کر لیا، باقی چلے گا۔ اب اس کی ہے، اس میں اگر پھر سے گر جائے گا پھر سے یہی کرے گا، پھر اس طرح کرتا رہے گا تو رستہ قطع ہو جائے گا، پہنچ جائے گا منزل پر۔ ہائے ہائے کرتا رہے گا، نہیں اٹھے گا، گندگی میں پڑا رہے گا، تو پھر نہیں ہو پائے گا۔ ادھر سے آئے ہوں گے شاید، وہ کھول دے گا، کوئی ہوگا، دروازہ کھلوائیں۔ تو گناہوں کو یاد کرنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ اجمالی طور پر انسان ذہن میں رکھے کہ میری حالت تو یہ ہے کہ مجھ سے ایسے ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ گناہ معاف فرما دیے، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں، میرا کوئی بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی مجھ سے گناہ سرزد ہو سکتا۔ اور یہی بڑی بات ہے، جو ہم بچے ہوئے ہیں گناہوں سے اس وقت، اس لمحے، یہ اللہ کا فضل ہے، صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے۔ یہ فضل ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی ہم سے ہٹ جائے تو ہم تو اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے، جو کہ گناہوں کی حالت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ توفیق دی ہوئی ہے کہ نماز پڑھ لیں، ذکر کر لیں، اللہ کے لیے جمع ہو جائیں، بات سن لیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، اور اسی لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اگر یہ اللہ کا فضل مجھ سے ہٹ جائے گا تو میری حالت تو وہ ہوگی کہ میں فلاں چیز کروں گا، فلاں چیز کروں گا، غلط بات دیکھوں گا، غلط بات سنوں گا اور غلط باتیں کروں گا، غیبت جھوٹ کروں گا۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ خیال آتا ہے آدمی کے دل میں، اور اس وجہ سے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں ایسا گندا تھا، یہ تو ان کا کرم ہے کہ مجھے نواز دیا، اور یہ تو ان کا انعام ہے کہ ان سب غلطیوں کے باوجود مجھے معاف کر دیا اور میری توبہ قبول فرما لی، ورنہ میں تو اس لائق نہیں تھا۔ لہٰذا اپنی حقیقت پیش نظر رکھنے کی غرض سے اور اپنے آپ کو عجب یعنی خود پسندی، تکبر سے، تعلی سے، دعویٰ کرنے سے بچانے کے لیے گناہ کو ذہن میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو حضرت نے یہ بات بتا دی، اس سے اطمینان ہونا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہے گناہوں کو بالقصد تو یاد نہیں کرنا اور اس کا وظیفہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ تو خطرناک چیز ہے، اور یا تو انسان اس میں پڑ جائے گا کہ اس کو یاد آنے لگے گا کہ بھئی ہاں یہ فلاں ٹائم یہ گناہ کیا تھا، یہ مزہ آیا تھا، اس میں تو ڈرے کہ پھر سے گناہ میں پڑ جائے گا، یا یہ کہ پھر وہ بس ایک حجاب بن جائے گا اللہ کے اور بندے کے درمیان کہ میں نے یہ کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جاؤں۔
تو توبہ استغفار کر کے اور پھر آدمی آگے بڑھے۔ یہ گناہ جو ہے وظیفہ بنانے کی چیز نہیں ہے، حضرت نے بار بار یہ آگے بھی فرمایا ہے کہ گناہ وظیفہ بنانے کی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرے کہ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے عالم ہیں، آپ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، آپ بڑے عبادت گزار ہیں، اس کا علاج بھی یہ ہے کہ انسان اس وقت یہ سوچے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر میری اچھی حالت ظاہر کر دی، اس لیے یہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اگر میری حقیقت ان کو پتہ چل جائے تو یہی شخص مجھ سے نفرت کرے گا اور مجھ پر تھو تھو کرے، اس لیے کہ میری اصلیت تو یہی ہے کہ میں ان گناہوں میں مبتلا تھا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پردہ پوشی فرمائے رکھی ہے اور اس کو میری حقیقت کا علم نہیں۔ لہٰذا جو حضرات صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو نہیں بھولے، تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی تعریف کرے تو اس کو یہ یاد رہے، یہ نہ ہو کہ وہ اتنا پھولا سما جائے کہ وہ ساتویں آسمان پہ پہنچ جائے، اس کو یاد ہو کہ بھئی میں تو ایسا تھا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ ستاری فرما کر ان لوگوں سے پوشیدہ کر دیا میرے گناہوں کو، ورنہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور لوگوں کی ہے عادت چاہے خود کتنے بھی گناہ گار ہوں، ہمارے معاشرے میں تو یہی ہے اور معاشرے میں ہر جگہ پہ ہے، لیکن اگر دوسرے کا چھوٹا سا بھی کوئی عیب پتہ چل جائے گا تو اس کو تو کیا بنا دیں گے، اس کو ایک تومار پہاڑ بنا دیں گے۔ بہرحال گناہوں کو یاد رکھنے کے تین مقاصد ہوتے ہیں، ایک لذت لینے کے لیے، یہ تو نامناسب اور گناہ ہے۔ ان گناہوں کو یاد کرنے کے کہ اس میں شک کرنا کہ پتہ نہیں وہ گناہ معاف ہوئے یا نہیں، یہ صورت بھی پسندیدہ نہیں۔ نمبر 3، اپنی حقیقت اور اصلیت سامنے رکھنے کے لیے گناہ کو یاد کرنا، یہ تیسری صورت مناسب ہے۔ اور ایک دفعہ آدمی توبہ کر لے اور پھر آگے بڑھے، یہ نہیں کہ اس کے پیچھے ہی پڑ جائے گناہ کے، کہ روزانہ صبح و شام گناہوں کی تسبیح پڑھیں، یہ نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے۔ بس بھولے اور پھر آگے چلے، اپنی طرف سے یاد نہیں کرے۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اگر کسی کو دل سے حقیر سمجھا یا کسی پر حسد کیا یا کوئی اخلاق مذمومہ جس کا تعلق دوسرے سے ہو، اس کا ارتکاب دل سے کیا لیکن ہاتھ اور زبان سے کوئی قصور نہیں کیا، تو یہ بھی حقوق العباد میں داخل ہے یا نہیں، اور اس کو بھی معاف کرانا چاہیے یا نہیں؟ جواب میں حضرت نے فرمایا، چونکہ اس سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا اس لیے یہ حقوق العباد میں نہیں، صرف توبہ اللہ اور اصلاح آئندہ کافی ہے۔ اور یہ فکر پیدا ہوتی ہے نا جب آدمی کو کہ میں اپنی اصلاح کروں اور میں بہتر سے بہتر مسلمان بنوں، تو پھر اس کو یہ باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں، اور یہ ہر آدمی کے ساتھ دل میں ہے کہ دل سے حقیر سمجھ لیا۔ ہمارے یہاں تو بہت ہے یہ قومیت اور وطنیت، اور یہ اوہو یہ تو پنڈ کے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہاں کے، سارے بنگالی ایسے ہوتے ہیں، اور یہ فلاں قوم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور سارے مہاجر جو ہیں وہ ایم کے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہی حقیر سمجھنا ہے، جرنلائز کر کے ایک ججمنٹ دے دینا۔ یا حسد ہوتا ہے، حسد تو بہت ہے آج کل، جس کی گاڑی اچھی دیکھی، جس کا بنگلہ، تنخواہ کے بارے میں پتہ چلا، لائف اسٹائل کے بارے میں پتہ چلا، دل میں تو خیال آتا ہی آتا ہے کہ اوہو ان کو کیوں مل گیا، یہ تو اس لائق نہیں تھے، ہم کو ملنا چاہیے تھا۔ تو یہ تو حقیر ہی سمجھنا ہوا، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہے یہ سارے اخلاقی مذمومہ۔ آپ یہ خیال تو آ رہا ہے دل میں لیکن کچھ کیا نہیں، لگا ہوا ہے اپنی اصلاح میں، اور اس کو خیال ہے کہ میں کچھ کہوں گا یا کچھ کسی سے ذکر کروں گا یا اس کے ساتھ معاملہ ایسا کر دوں گا جو حقارت کا ہو، تو یہ گناہ ہو جائے گا۔ تو اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ حقوق العباد میں ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر حقوق العباد میں سے ہوگا تو اس آدمی سے معافی مانگنی ہوگی جس کی حقارت دل میں آئی ہے، جس سے حسد ہوئی ہے، اس سے جا کے معاف کرانا ہوگا، صرف اللہ سے معاف کرانے سے معاف نہیں ہوگا۔ اور مشہور واقعہ ہے، اور پکڑ بھی ہوتی ہے اس پہ بڑے لوگوں کی، حضرت جنید بغدادی کا ہی واقعہ ہے، پہلے بھی سنا چکا ہوں
کہ مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا کہ بہت شفاف کپڑے پہنے ہوئے بھیک مانگ رہا ہے، تو دل میں خیال آ گیا کہ یہ تو دھوکے باز لگتا ہے مجھے، اور اتنی اچھی حالت ہے اس کی اور بھیک مانگ رہا ہے۔ بس یہ خود سے سوچ لیا انہوں نے اختیاری طور پر۔ رات میں خواب میں دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مردہ انسان کا گوشت کھاؤ، تو ان کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے یہ کیسے کوئی کھا سکتا ہے؟ تو کہنے لگے تم نے مسجد میں تو کھایا تھا، یعنی پھر فوراً تنبہ ہوا ان کو، اور ان کو ہوا کہ یہ خیال مجھے نہیں لانا چاہیے تھا، یا اگر آ بھی گیا تھا تو رکھنا نہیں چاہیے تھا اپنے اختیار سے۔ بعض دفعہ وسوسہ آتا ہے لیکن آدمی اس کو جھٹک دینا چاہیے، فوراً نکال دینا چاہیے کہ بیکار میں کیوں میں بدگمانی کروں کسی سے۔ تو جا کے انہوں نے اور وہ بھی حضرت جنید تھے، جا کے معافی مانگی، صرف اللہ سے معافی پہ اکتفا نہیں کیا، اور جا کے ان صاحب سے معافی مانگی، اور وہ بھی کوئی وہ تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ خوابوں کا اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی پتہ چل گیا تھا، ان کو تنبہ ہوا ہے۔ تو یہ خیال آنا اور یہ اصلاح میں جب لگتا ہے تو آدمی کو یہ سب باریکیاں بھی یاد آنے لگتی ہیں کہ بھئی یہ صرف جو ہے ہم نے دین سمجھا ہوا ہے ظاہری چیزوں کو اور موٹی موٹی چیزوں کو، ہاں یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن دین اس سے بھی زیادہ ہے، اور اصل حقیقت دین کی اس کے ساتھ ہی آتی ہے، ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہی چیزیں ہاں دین کی بدنامی کا سبب بن جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اوہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اولیاء ان کا ایسا ہے، معاملات گڑبڑ ہیں، خیال ان کا نہیں ہوتا، دھوکہ دے جائیں گے، کوئی ایسی بات کر جائیں گے، تو لوگ دین کو بدنام کرتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے آج کل۔ تو اس طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بھئی آدمی یہ جو اخلاق ہے جس میں سب سے پہلا توبہ ہے، اس سب کو درست کرے، اور اس کے لیے ہی ضروری ہے کہ صحبت ہو اہل اللہ کی۔ جو ہمارے حضرت پچھلے جمعے کو فرمانے لگے کہ ایک صاحب نے حضرت سے فرمایا، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں سمجھتا تو ہوں، عالم آدمی تھے، میں پڑھا بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اور پیدا ہونی چاہیے، لیکن آج کل مشائخ ملتے ہی نہیں، تو آج کل ہے ہی نہیں کوئی، کس کے پاس بیٹھیں، کس کے پاس جائیں؟ تو حضرت کے چھوٹے تھے اور وہ تھے رشتہ دار تھے، تو حضرت نے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اس تکبر کو دماغ سے نکالو، اپنی مسجد کے مؤذن کے پاس جا کے بیٹھو، تم کو اس سے فائدہ ہوگا، لیکن طلب لے کے تو جاؤ، مجھے اپنی دین کو بہتر کرنا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، تو تھوڑا سا بھی بہتر تم سے کوئی ہوگا وہ تم کو فائدہ دے دے گا۔ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے اصلاح کے لیے جنید بغدادی آئیں گے رحمۃ اللہ علیہ، یا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے، یا خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے، یا شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ تکبر ہے، اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بہت زور دیا اس بات پہ، اور ہمیشہ ختم بخاری پہ جب حضرت یعنی ایک طرح سے اپنے گریجویٹس کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں کہ بھئی ظاہری علم تو آپ نے حاصل کر لیا، لیکن حقیقی علم حاصل کرنے کے لیے کسی کی صحبت کو اختیار کریں، کسی اللہ والے کا دامن پکڑیں، تاکہ یہ چیزیں آپ کے اندر آئیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بظاہر عالم نہیں تھے، فارغ نہیں تھے، پورا درس نظامی نہیں پڑھا ہوا تھا انہوں نے، بالکل ابتدائی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، لیکن یہ سارے علماء، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قطب العالم حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی مجدد وقت، سارے لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے اپنی اصلاح کرائی۔ تو یہ بہت بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی بہت ساری چیزوں کی قضا ہے، بہت بڑے نقشبندی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمام تم جو عبادتیں کرتی ہو اس سب کی قضا ہے، میری صحبت کی قضا نہیں ہے۔ شیخ کی صحبت، شیخ مر گیا تو اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے نیچے درجے کا ہی ہوگا،
اور اس طرف توجہ نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت پوری امت میں، کہ وہ سمجھتے ہیں کتابوں سے، انٹرنیٹ سے، واعظ سے دین آ جائے گا، اور دیکھ رہے ہیں کتنا دین آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بات اہمیت دل میں پیدا فرما دے اور ہمارے لیے آسان کر دے اس بات کو، اور مواقع فراہم کر دے کہ جو اہل اللہ بچے ہوئے ہیں، جیسے اس وقت ہمارے حضرت ہیں اور باقی حضرات ہیں، تو ان کی صحبت جب بھی میسر آ سکے، چاہے سال میں ایک ہی دفعہ ہو، لیکن اس کا فائدہ ہی الگ چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کسی نے ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں اٹھا لی، صحابی ہو گیا۔ اس درجے کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہو گیا۔ تو بس دعا کر لیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، یا غیث المستغیثین، یا ماذ المستجیرین، یا مجیب دعاء المضطرین، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ یا العالمین، ہم اقراری مجرم ہیں، اپنی نالائقی، اپنے کوتاہی کا اقرار کرتے ہیں، کوئی تعویل نہیں کرتے، ہم سے گناہ ہو گیا، آپ معاف فرمائیں گے، آپ ہی معاف فرما سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے یا العالمین، یا غیاث المستغیثین۔ اور کوئی در نہیں ہے، آپ ہی کا در ہے یا العالمین۔ آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے، ہمت و عزم قوت عنایت فرما دیجیے یا العالمین۔ ہم کیا اور ہمارا ہے، ہماری ہمت و عزم کیا، آپ ہی ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ اگر خدا خواستہ ہم پھر سے گر جائیں تو پھر سے ہمیں توفیق عنایت فرمائیں توبہ کی، اور مرتے دم تک ہمیں توبہ پہ قائم رکھیں، ایمان پہ ہمارا سب کا خاتمہ فرمائیں اپنے کرم اپنے فضل سے یا العالمین۔ اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عنایت فرمائے، ایسی محبت جو تمام دیگر محبتوں پہ غالب آ جائے یا العالمین۔ اپنے حبیب کی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائے۔ تمام خیر جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگا، وہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، اور وہ تمام شر جس سے انہوں نے پناہ مانگی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین۔ یہ وبا پھر سے کثرت سے پھیل گئی ہے، اپنے کرم اپنے فضل سے اس کو دور فرما دیجیے، مکمل طور پر پوری انسانیت سے دور فرما دیجیے، پاکستان سے اور دیگر تمام ممالک سے اس کو دور فرما دیجیے عافیت کے ساتھ۔ جو مبتلا ہیں ان کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عنایت فرمائیے۔ ہمارے خاندان میں بھی جو ہیں بیٹی ہیں اور ان کے شوہر اور باقی جو لوگ ہیں، سب کو شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عنایت فرمائیں یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ماذ المستجیرین۔ تمام ہمارے بھائی بہن، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، بیوی بچوں، والدین، رشتہ داروں، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی سانحات سے، حادثات سے، ہر طرح کی فکر پریشانی سے، لوگوں کی دھوکہ دہی سے، موذی دیرپا بیماریوں سے، ہر طرح کی شر سے حفاظت فرمائے، حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائے۔ بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ان کی حفاظت فرمائیے، ان کی ایمان کی، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ الحمدللہ بیٹی کی طبیعت بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ باقی ماندہ بھی بیماری کو دور فرمائے، شفائے کاملہ عنایت فرمائے۔ داماد کو کرونا ہوا ہے، ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عنایت فرمائے، اور جو باقی بیمار ہیں گھر میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفا عنایت فرمائے۔ اور شایان کی اہلیہ کی ولادت ہے، اللہ تعالیٰ آسانی سے ولادت کرے، اور بچے اور اماں کو صحت، تندرستی اور لمبی عمر عنایت فرمائے یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ماذ المستجیرین۔ اللہم ارحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین۔ مسلمان جہاں کہیں پہ بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، کشمیر میں، برما میں،
فلسطین میں، افغانستان میں، کشمیر میں، ہر جگہ یا العالمین جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت کاملہ فرمائیے۔ والد صاحب ہیں اور ہمارے دیگر رشتہ دار جتنے ہیں، خصوصاً طفیل پھوپھا جن کا ابھی پچھلے ہی دنوں انتقال ہوا، ان کی مغفرت کاملہ فرمائیے، ان کے کوتاہیوں اور اس کو معاف فرمائیے اپنے کرم اپنے فضل سے، آگے کے مراحل آسان فرمائیے۔ انت المستعان وعلیک البلاغ۔ یا العالمین جو مانگا وہ بھی عنایت کیجیے، جو نہیں مانگ سکے، نہیں یاد آیا، ہمارے لیے مناسب ہے، بہتر ہے، وہ بھی عنایت کر دیجیے، اور اپنے کرم اپنے فضل سے ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی مظہر لطفی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا